الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے احسان و امتنان سے اس وقت ہماری پاکستانی قوم قیام پاکستان کی 75ویں سالگرہ منانے کی تیاریوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین اس وطن عزیز کو سلامت رکھے، استحکام بخشے اور اسے نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنائے۔ یہ وطن اللہ رب العالمین کا ہم پر خاص انعام ہے، سرکار کی نگاہ عنایت کا مظہر ہے، اولیاء کرام کا فیضان ہے، علماء اہل سنت کی کاوشوں اور مساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے، اور ہمارے قومی ہیرو علامہ اقبال کی خوابوں کی تعبیر ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کی جہد مسلسل کی یہ داستان ہے۔ یہ دنیا میں وہ واحد ملک ہے اور وہ واحد اسلامی خطہ ہے جو ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نظریے پر قائم ہوا، ورنہ دنیا میں جتنے بھی ملک وارز وجود میں آتے ہیں ان کی جغرافیائی حدود متعین ہوتی ہیں۔ ان میں ہوتا یہ ہے کہ ملک پہلے بنتے ہیں اور ملکوں کے نظریے، ملکوں کے قانون، ملک چلانے کے اصول ضابطے وہ بعد میں بنتے ہیں۔ پوری دنیا کا یہ نظام ہے کہ ملک پہلے قائم ہوتا ہے، اس ملک کا قانون اور اس ملک کا نظریہ، اس ملک کا بیانیہ وہ بعد میں ترتیب پاتا ہے۔ لیکن یہ مدینہ طیبہ کے بعد وہ پہلی ریاست ہے جس کا نظریہ، جس کا قانون، جس کا ضابطۂ اخلاق، جس کا بیانیہ پہلے مارز وجود میں آیا اور یہ ملک بعد میں بنا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ جس ملک کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں، جو مسلم آبادی اس میں آباد ہوگی تو مسلمانوں میں تو بہت سارے فرقے ہیں، آپ اس ملک میں کون سا قانون بنائیں گے؟ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا، اس کے سامنے کر کے جواب دیا کہ ہمارا قانون بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں
زندگی گزارنے کا قانون اللہ رب العالمین نے صدیوں پہلے دے دیا ہے، اور یہ ملک اسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں۔ تو یہ وہ واحد ملک ہے جس کا قانون پہلے بنا، نظریہ پہلے بنا، اور یہ ملک بعد میں معرض وجود میں آیا۔ اور اس ملک کا معرض وجود میں آنے کے لیے جو سبب بنا، جو تحریک چلی اور جو کوششیں ہوئیں، وہ کوششیں نہ تو 2-4 مہینوں کی بات ہے اور نہ ہی وہ کوششیں 2-4 سالوں کی بات ہے، بلکہ یہ صدیوں پر مشتمل ایک لمبی داستان ہے اور ایک طویل نظریہ ہے، جس نظریے کے نتیجے میں یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ یہاں ہندوستان میں ظاہر ہے ہندو آبادی اکثریت سے تھی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو جو نظریہ حیات دیا وہ یہ دیا کہ مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی رہتا ہو، جس برادری جس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ اسلامی رشتے کے لحاظ سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان بے شک منتشر ہوں، جدا جدا مقامات پر رہتے ہوں، لیکن مشرق میں رہنے والا مسلمان مغرب میں رہنے والے مسلمان کا بھائی ہے، یہ ایک ملت ہے۔ اور دوسری طرف سرکار نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ کفر کسی شکل میں بھی ہو، وہ عیسائیت کی شکل میں ہو، یہودیت کی شکل میں ہو، ہندوازم کی شکل میں ہو، سوشلزم کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں کفر ہو، وہ کفر آپس میں یکجا ہے، ملت واحدہ ہے۔ اسلام کے مقابلہ میں وہ متحد ہوتے ہیں۔ اور دنیا نے بارہا دفعہ یہ مناظر دیکھے۔ ہمیں یہ باتیں ثابت کرنے کے لیے تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج بھی جو پوری دنیا کی اسمبلی ہے، اقوام متحدہ میں آپ دیکھ لیں کہ کفر کا معاملہ ہو تو سارے کفار کے ممالک یکجا ہوتے ہیں، ان کا مفاد ہو تو وہ یکجا ہوتے ہیں، اور کسی اسلامی ملک کا معاملہ ہو تو بھی اسلام کے خلاف وہ سارے یکجا ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے یہ صدیوں پہلے نشاندہی فرما دی تھی کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اسلام ملت واحدہ ہے، اور دوسری طرف کفر کسی صورت میں بھی ہو وہ ملت واحدہ ہے۔ یہ جو نظریہ ہے، اسی نظریے کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہیں اور کافر جو بھی ہوں وہ ایک علیحدہ قوم ہیں۔ یہ نظریہ سرکار نے دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لیا، اپنی زندگیوں پر نافذ کیا، اور مختلف مواقع پر اس کا اظہار بھی کیا۔ مثلا بدر کے مقام پر جو صحابہ کرام کفار سے لڑ رہے تھے، ظاہر صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھ رہے تھے، اور مقابلے میں جو کافر ہیں وہ خونی اعتبار سے بے شک رشتہ داری کیوں نہ ہوں، سگا ماموں کیوں نہ ہو، حقیقی بیٹا کیوں نہ ہو، ان کو وہ اپنا مد مقابل سمجھ رہے ہیں، ان کو کافروں کے پلڑے میں ڈال کر ان سے جہاد ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے یہ لیا، اور اس خطے میں ہندوستان کے اندر یہ نظریہ کیسے پہنچا؟ ویسے تو سیرت کی کتابوں میں ایسے حکایات موجود ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام قبول کیا تو اس کا مطلب ہے اسلامی نظریہ انہوں نے لے لیا۔ پھر باقاعدہ 92 ہجری میں محمد بن قاسم نے یہاں پر اسلامی نظریے کو مضبوط کیا اور یہاں اسلامی سلطنت قائم کی اس ہندوستان کے علاقے میں۔ اور پھر اسلامی سلطنت، اسلامی نظریے کو قائم کرنے کے بعد یہاں مسلمان تاجر بھی آتے رہے، اسلامی نظریہ پھیلتا رہا، اور اس نظریے کی نشو و نما کے لیے بے شمار علماء آئے، بے شمار صوفیاء آئے، جنہوں نے وہ اسلامی نظریہ یہاں پر لوگوں کے دلوں میں مضبوط کیا، اور ایسا مضبوط کیا کہ یہاں کی ہندو آبادی وہی اسلام کے دائرے میں آنا شروع ہوئی۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایسے ایسے بزرگ ہیں کہ ایک ایک بزرگ کی توجہ سے لاکھوں لوگ اسلامی نظریے کے حامل بنے، مسلمان ہوئے اور اسلام کا کلادہ انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا۔ تو ان صوفیاء کی برکت سے اسلامی نظریے کو یہاں پر تقویت ملی، اور پھر اس خطے کے اندر اسی اسلامی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی۔ اس 1000 سالہ دور حکومت کے اندر 100 کمیاں کوتاہیاں آئی ہوں گی، لیکن اسلامی نظریہ حیات کے اندر کبھی مسلمانوں نے فرق نہیں آنے دیا۔ اور یہاں مسلمانوں نے جب 1000 سال حکومت کی تو ظاہر ہے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق حکومت ہوتی رہی، اس میں فراخ دلی ہے، نرمی ہے، مہربانی ہے، اور اس میں جبر و تشدد کو جگہ نہیں آنے دی گئی۔ ورنہ اگر اس 1000 سال کے اندر مسلمان حکمران جبر و تشدد سے کام لیتے تو اس خطے کے اندر دوسری کسی قوم کا وجود بھی نہ ملتا، نہ یہاں پر کوئی ہندو موجود ہوتا، نہ یہاں پر کوئی عیسائی یا سکھ موجود ہوتا، سب کو جبراً مسلمان کر لیا جاتا۔ جس طرح آپ نے یہ پڑھا ہوگا تاریخوں کے اندر کہ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے حکومت اندلس میں چھینی، قرطبہ کو انہوں نے تباہ کیا، تو اندلس میں مسلمانوں پر اس طرح پابندی لگا دی گئی کہ یا تو یہاں سے نکل جاؤ، اور اگر اس خطے میں رہنا ہے تو پھر عیسائیت کو قبول کرنا ہوگا۔ جنہوں نے عیسائیت کو بادل نخواستہ بھی قبول کر لیا ان کی زندگی بخش دی گئی، اور جو اسلام پر مصر تھے ان لوگوں کو قتل کیا گیا، آگ میں جلایا گیا، ان کے اعضاء کاٹے گئے، بلکہ زندہ انسانوں کی کھلڑیاں اتار کر، ان کی جلد اتار کر، ان میں بھوسا بھر کر ان کے سامنے آگ لگائی گئی۔ جبر و تشدد کی اس طرح انتہا کی گئی کہ آج اندلس کے اندر اسلام کے نشانات قرطبہ تو موجود ہے، وہ اسلامی مراکز تو موجود ہیں، لیکن آپ کو وہاں پر کوئی اذان دینے والا نہیں مل سکتا۔ مسلمان کا وہاں سے وجود ہی مٹا دیا گیا، کوئی کلمہ پڑھنے والا وہاں پر نہیں مل سکتا۔ ہمارے بڑے بڑے سفیر، بڑی شخصیات وہاں پر گئی سیر و سیاحت کرنے کے لیے۔ آج بھی اگر قرطبہ میں جائیں اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی، اور بندہ کوئی چاہے کہ میں مسجد قرطبہ میں کھڑا ہو کر اذان دے دوں تو اسے اجازت نہیں ہے۔ یعنی جو جبر و تشدد غیر مسلم اقوام حکومت قائم کرنے کے بعد کرتی ہیں کہ مسلمانوں کا صفایا ہی کر دیتی ہیں، نسل کشی کرتی ہیں، مسلمانوں کا وجود ہی مٹا دیتی ہیں، یہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، لیکن یہاں سے انہوں نے غیر مسلموں کا صفایا نہیں کیا، جبر انہوں نے مسلمان بھی نہیں کیا، زندگی گزارنے کا پورا موقع دیا گیا، ساری سہولیات انہیں دی گئیں، سارا تحفظ دیا گیا، اس رحم دلی سے حکومت کی گئی کہ ہمیں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کا سبق دیا ہے، اور ہمیں ہمارے نبی نے یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان کے وجود سے کسی انسان کو تو کیا کسی جانور کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اس مہربانی سے مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی۔ بالآخر یہاں ہندوستان کے اندر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں، تاجروں کی صورت میں وہ یہاں پر آیا، آہستہ آہستہ اپنے وسائل، پیسہ، مال، دولت خرچ کرتا کرتا، اور اس نے اپنے وسائل خرچ کر کے جو مقامی حکومتوں کے چھوٹے چھوٹے کارندے ان کو پہلے اپنا ہم نوا بنایا، پھر بڑوں کو، پھر اس سے بڑوں کو، پھر اس سے بڑوں کو، یہاں وہ قدم مضبوط کرتا کرتا ہندوستان پر انگریز قابض ہو گیا، مسلمانوں سے اس نے حکومت چھین لی۔ جب مسلمانوں سے حکومت اس نے چھینی تو ظاہر ہے جو یہودیوں کا، عیسائیوں کا حکومت چھیننے کے بعد طرز عمل ہوتا ہے کہ جن سے حکومت چھینی ہے ان کا صفایا کیا جائے، ان کو تہہ تیغ کیا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں پر مظالم کرنا شروع کیے، مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کیا، ہندوؤں کو نوازنا شروع کر دیا۔ جب 90 سال تک مسلمانوں کو اس نے رسوا کیا،
مسلمانوں کی قدریں بدلی، اور مسلمانوں کی قدریں اس انداز سے انہوں نے بدلی، اس انداز سے مسلمانوں کی قدریں بدلی اس دور کے اندر کہ جو کبھی چیزیں مسلمان بڑے فخر سے استعمال کیا کرتے تھے اس نے وہ چیزیں ذلت کا نشان بنا دی۔ مثلاً کبھی مسلمانوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جو بڑے بڑے عزت دار لوگ ہوتے تھے وہ بڑے قد کاٹ والی پگڑی استعمال کیا کرتے تھے، شملے والی، اونچی شملے والی اور عالی شان پگڑی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کی یہ قدر بدلنے کے لیے، شرفاء کو ذلیل کرنے کے لیے یہی پگڑی چوکیداروں کو پہنائی، یہی پگڑی مراسیوں کو پہنائی، گانے بجانے والوں کو، ڈھول مارنے والوں کو یہ پگڑی پہنائی، یعنی ذلیل لوگوں کے سر پر یہ پگڑی رکھی تاکہ جو عزت دار لوگ ہیں وہ اگر کسی محفل میں جائیں تو اس محفل میں جو خانسامہ ہے یا جو باورچی ہے یا جو ڈھول پیٹنے والے ہیں، یعنی ذلیل پیشے کرنے والے لوگ ہیں، ان میں اور ان میں فرق ہونے کے لیے اب عزت دار اپنے سر سے پگڑی اتار کر وہاں پر جائیں۔ اسی طرح وہی جو ایچکن شیروانی کبھی بڑا عالی شان لباس ہوا کرتا تھا اس نے وہ ایسے لوگوں کو پہنا دی تاکہ یہ بھی قدر بدل جائے ان کی۔ تو اس دور کے اندر اس نے مسلمانوں کی اسلامی قدروں کو پامال کیا تاکہ عزت دار لوگ اپنی قدروں کو چھوڑیں، اور جو شرفاء تھے، مالدار تھے، ان سے جائیدادیں ضبط کی گئیں، اور جائیدادیں ضبط کر کے اپنے من پسند جو قوم کے غدار ہیں ان کو دی گئیں۔ جب یہ حالات 90 سال کے عرصے میں انگریز نے مسلمانوں پر مظالم کیے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ابھرا کہ انگریز سے چھٹکارا پانا چاہیے، ان سے حکومت واپس لینی چاہیے۔ تو 1857 میں ایک سنی عالم حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جہاد کا فتویٰ ترتیب دیا کہ انگریز ظالم ہے، غاصب ہے، مسلمانوں کا یہ قاتل بھی ہے اور مسلمانوں کے حق میں یہ ظالم بھی ہے، اس سے مسلمانوں کو حکومت واپس لینی چاہیے۔ آپ نے فتویٰ دیا، دیگر اکابر اہل سنت کے علماء نے اس پر دستخط کیے۔ اب یہ فتویٰ ایک تحریک کی شکل میں گلی محلوں کے اندر یہ میسج عام کرنا شروع ہو گئے کہ انگریزوں سے حکومت مسلمانوں کو واپس لینی چاہیے۔ معاشرے کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو گئی، انگریز کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی، تحریک چلی اور بڑے زور و شور پر چلی۔ چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات عرض کروں، صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ تحریک پورے جوبن پر چلی۔ اس تحریک کے نتیجے میں انگریز نے مظالم اور بڑھا دیے، اور جو مسلمان علماء اس فتوے پر دستخط کرنے والے تھے ان کو گرفتار کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان پر مقدمہ چلا کہ انگریز کے خلاف، حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، یہ فتویٰ لکھا ہے، مقدمہ چلا۔ اس مقدمے کی کارروائی جس عدالت میں ہو رہی تھی، اتفاق ایسا تھا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی بہت بڑے عالم اور بڑے رئیس خاندان کے عالم، یہ اس وقت اپنے دور طالب علمی میں جب پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کی مالداری کا یہ عالم تھا کہ یہ ہاتھی پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے، جو کبھی بادشاہوں کی سواری ہوا کرتی تھی۔ رئیس عالم، جب عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تو جو جج مقدمہ کی سماعت کر رہا تھا وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا شاگرد تھا۔ اس نے یہ چاہا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو سزا نہ دی جائے، لیکن انگریزی قانون کے لحاظ سے وہ پابند تھا، اگر بغاوت ثابت ہوتی ہے تو سزا ملے گی۔ تو عدالتی کارروائی میں ایک موڑ ایسا آ گیا کہ جو گواہ تھا اس گواہ نے گواہی تو پوری دی کہ فضل حق خیر آبادی نام کے عالم نے فتویٰ دیا ہے، لیکن جب علامہ فضل حق خیر آبادی سامنے آئے تو گواہ نے کہا میں ان فضل حق کو نہیں جانتا، وہ کوئی اور تھے، یعنی اس نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تاکہ آپ کو سزا نہ ملے، انگریز کے مورد عتاب نہ ٹھہریں۔ جج نے بھی چاہا کہ میں ان کو بری کر دوں کسی طریقے سے، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس بڑے مجمع میں کہا کہ جس نے فتویٰ دیا وہ خیر آبادی میں ہی ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ انگریز یہاں پر ظالم ہے، قابض ہے، اس کو یہاں سے جانا چاہیے، میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ آپ کو سزا دے دی گئی، کالے پانی میں بھیج دیا گیا۔
1857 کے اندر آپ کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی۔ بعد میں آپ کے خدام نے، آپ کی اولاد نے اس مقدمہ کے خلاف اپیل بھی کی۔ 5 سال بعد آپ کی رہائی کا جب آرڈر ہوا، جب آرڈر لے کر کالا پانی پہنچے تو جس وقت وہاں پر پہنچے اس وقت علامہ فضل حق حیدرآبادی کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا۔ اسی طرح علامہ مفتی سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس فتوی جہاد پر، انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر چلا جائے، اس پر دستخط کیے۔ 1858 میں آپ کو بھی قید کر لیا گیا، جیل کی سزا دی گئی، اور پھر جیل کی سزا کے بعد مراد آباد کے بازار میں تختہ دار پر آپ کو سرے عام پھانسی دی گئی۔ اور جب آپ گرفتار ہوئے تو آپ نے گرفتاری کے ایام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو استغاثہ پیش کیا اور قوم کی حالت زار کی جو فریاد کی اور قومی منظرنامہ جو آپ نے کھینچا، وہ بڑا زبان زد خاص و عام ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور فرمانے لگے ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی خالی چمن رہ جائے گا۔ اور پھر آخر میں فرمانے لگے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت مصطفیٰ کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سب نے فنا ہو جانا ہے، سرکار کے دین نے باقی رہ جانا ہے۔ علامہ کفایت علی کافی کو بھی تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، علماء کو توپوں کے سامنے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ اس تحریک کو انگریز نے زبردستی کچل دیا۔ جب 1857 کی تحریک جبر و تشدد سے کچل دی گئی تو ظاہر ہے تحریک دب تو گئی، لیکن سینوں سے وہ آزادی کا جذبہ سرد نہیں ہوا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد انگریز نے اب سلطنت عثمانیہ کا رخ کیا۔ 1857 میں ہندوستان پر پورا تسلط قائم کر لینے کے بعد پھر اس کی توجہ سلطنت عثمانیہ پر قائم ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ پر اس نے آہستہ آہستہ اس سلطنت کے حصے سلطنت سے جدا کرنے شروع کر دیے۔ کبھی کسی حصے میں صوبے میں بغاوت شروع کر دی، بلکان میں کبھی بغاوت شروع کر دی، بلکان کی بغاوت میں 2 4 6 سال لگے، اس کو علیحدہ کروا دیا۔ پھر کسی اور صوبے میں بغاوت شروع کروائی، اس کو علیحدہ ملک بنوا دیا، پھر کسی اور صوبے میں، حتیٰ کہ کرتے کرتے مصر اس سے علیحدہ کروایا، شام اس سے علیحدہ کروایا، حتیٰ کہ حرمین شریفین کی جو خدمت کرتی تھی سلطنت عثمانیہ، حرمین شریفین میں جنگ کا بازار گرم کر دیا۔ جب انگریز نے وہاں کے مسلمان اور وہاں کی حکومت کو بھی اس طرح توڑنا شروع کر دیا اور پارا پارا کرنا شروع کر دیا، تو یہاں کے مسلمانوں میں پھر بے چینی زیادہ ہوئی کہ پہلے یہاں کی تحریکوں کو دبایا، اب وہ وہاں کی تحریکوں کو دبا رہے ہیں، اور یہاں کے مسلمان تو تھے ہی پسماندہ، وہاں کم از کم ایک اسلامی حکومت قائم تھی، اس برائے نام کو حکومت کو بھی یہ پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تحریکیں پھر شروع ہوئیں کہ انگریز کے خلاف تحریک اور انگریز کے خلاف ایسی نفرت کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ یہ تحریک جب شروع ہوئی، یہ ذہن جب یہاں کے مسلمانوں کا پھر بنا، تو ساؤتھ افریقہ سے گاندھی ساؤتھ افریقہ چھوڑ کر ہندوستان میں آ گیا کہ مسلمانوں کے ان جذبات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، انگریز کو یہاں سے بھگانا چاہیے۔ مسلمانوں کی ہم نوائی کا اس نے دم بھرا، انہیں یقین دلایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انگریزوں کا بائیکاٹ کر لینا چاہیے۔ انگریزوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ جو مسلمان پہلے ملازمتوں پر جاتے تھے انہوں نے ملازمتوں سے استعفے دے دیے، جو کسی نوکری پر تھے انہوں نے استعفے دے دیے، بائیکاٹ کر دیا۔ اس بائیکاٹ کا فائدہ گاندھی نے اور ہندو نے اٹھایا کہ ظاہر ہے جس نوکری سے مسلمان استعفیٰ دیتا ہے دوبارہ اس اسامی پر ہندو بھرتی ہو جاتا ہے۔ اس طرح بائیکاٹ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ مسلمانوں نے ہجرت کے اندر اپنا کافی نقصان کیا۔ تو یہ تحریکیں چلتی رہیں، اور ان تحریکوں کے دور کے اندر ہی گاندھی نے ایک سبق یہ بھی پڑھا دیا کہ انگریز بدیسی ہیں، وہ باہر سے آ کر یہاں پر حکومت کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہاں کے مقامی ہیں، مسلمان بھی یہاں کے مقامی ہیں، ہم دونوں قوموں کا وطن ایک ہے،
تو ہم سارے ہندوستانی ایک قوم ہیں، انگریز بدیسی ہیں۔ مسلم اور ہندو کو ایک قوم کے طور پر جب گاندھی نے پیش کیا تو یہ نظریہ کافی سارے سیاسی زعماء کو پسند آیا کہ یکجا ہو کر، متحد ہو کر، مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو کر انگریز کو بھگائیں، اکٹھا زور لگائیں۔ اور اس متحدہ قومیت کے نعرے میں، متحدہ قومیت کے دور میں بڑے بڑے نعرے ایجاد کیے گئے، بڑے بڑے جتن چتائے گئے، حتیٰ کہ یہ نعرے لگائے گئے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی۔ پھر مسلمانوں نے اس نعرے کی زد میں آ کر، ظاہر ہے مجبور تھے، مظلوم تھے، پسماندہ تھے، جو کسی نے سبق پڑھایا وہ بیچاروں نے پڑھ لیا اور اس کے انجام نہ دیکھے کہ انجام کیا ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے مسجدوں میں بٹھا کر ہندوؤں سے واز دلوائے، قرآن مجید اور ہندوؤں کی کتابوں کے اکٹھے جلوس نکالے گئے۔ بصورت یہ ایک لمبی داستان ہے۔ ایسے نازک دور کے اندر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قوم کی رہنمائی کی اور ارشاد فرمایا کہ تم انگریز کو تو کافر سمجھ کر اور ظالم اور غاصب سمجھ کر اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، تمہاری عقل یہ کیوں نہیں کام کرتی کہ ہندو بھی کافر ہی ہے؟ ایک کافر کے چنگل سے آزادی پانے کے چکر میں تم دوسرے کافر کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ اس واسطے کہ ہندوستان کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہاں مسلمان اگرچہ کروڑوں میں ہیں لیکن ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر انگریز یہاں سے چلا بھی گیا اور ہندو اور تم نے اکٹھے ہو کر انگریزوں کو بھگا بھی دیا تو پھر اگر یہاں پر حکومت بنی تو کس کی حکومت بنے گی؟ ظاہر جمہوری دور ہے، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے حکومت اس کی بنے گی پورے ہندوستان پر۔ اس لیے ہندوؤں کی ہم نوائی سے باہر نکلو، یہ سمجھو کہ جس طرح وہ ہمارا دشمن ہے اسی طرح یہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ انگریز بھی ہمارا دشمن ہے، ہندو بھی ہمارا دشمن ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہماری قومیت انگریزوں سے بھی جدا ہے، ہماری قومیت ہندوؤں سے بھی جدا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ ہے جو اس ہندوستان کے تناظر میں امام اہل سنت نے 1897 میں دیا، اور پھر 1921 کے اندر اسی دو قومی نظریے کو فالو کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لندن کے اندر یہ پیش کیا، اور اسی دو قومی نظریے کو پھر آہستہ آہستہ مقبولیت ملی، اور ایسی مقبولیت ملی کہ ہندوستان کے مسلمان آبادی کے اندر ہر بچے کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ہندوؤں سے بھی چھٹکارا پانا ہے، انگریزوں سے بھی چھٹکارا پانا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے لیے ایک علیحدہ وطن بنانا ہے، اور اپنے لیے جو علیحدہ وطن بنے گا وہ وطن کس فارمولے پر بنے گا؟ اس کا فارمولہ یہ ہوگا کہ جس شہر میں، جس خطے میں مسلمان آبادی جتنی زیادہ ہوگی، کثرت سے ہوگی، وہ شہر، وہ خطہ، مسلمانوں کی حکومت وہاں پر قائم ہو جائے گی۔ اس فارمولے کی بنا پر پاکستان قائم ہوا، اور ایسا مسلمانوں کے اندر جوش، جذبہ اپنی حکومت واپس لینے کا اور ایک خطہ واپس لینے کا کہ بچے بچے کی زبان پر یہ جاری تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ ہر بچے کی زبان پر جاری تھا۔ یہ پاکستان اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی قربانیوں سے بن گیا، لیکن پاکستان بننے کے بعد یا پاکستان بننے کے دوران بہت ساری سازشیں جس طرح اب ہوتی ہیں اس وقت بھی ہوئی۔ کافی سارے مسلم آبادی، مسلم اکثریتی آبادی والے شہر ایسے تھے، علاقے ایسے تھے جو پاکستان میں آنے تھے، لیکن لوگوں کی غداری کی وجہ سے وہ پاکستان میں شامل نہیں ہو سکے۔ مثلا گورداسپور پاکستان میں شامل ہونا تھا اس فارمولے کی بنا پر، لیکن قادیانیوں کی سازش کی وجہ سے یہ گورداسپور ہندوستان کا حصہ بنا۔ اور اس کا نقصان کتنا ہوا؟ صرف گورداسپور کا نقصان نہیں ہوا کہ وہ خطہ جاتا رہا پاکستان سے، بلکہ اگر گورداسپور پاکستان کا حصہ بن جاتا تو کشمیر کا آج تنازع ہی نہ ہوتا۔ یہ گورداسپور کا جو مسئلہ تھا کہ وہ ہندوستان کے حصے میں چلا گیا، اس کی وجہ سے کشمیر کا تنازع آج تک حل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے خطے تھے، حیدرآباد، دکن، وہ بھی پاکستان کا حصہ بننا تھا لیکن نہیں بن سکا غداروں کی وجہ سے۔
بہت سارے ایسے خطے تھے جن کو اس فارمولے کے مطابق پاکستان میں ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو سکے، وصال فرما گئے۔ وعدہ تھا اسلام نافذ ہوگا، علماء گئے کہ تم نے کہا تھا اسلام نافذ ہوگا، کہاں ہے اسلام؟ انہوں نے کہا کہ اسلام جو اسمبلی میں بل پاس ہوگا وہی نظام بنے گا۔ پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ قرآن ہے اس ملک کا نظام، آج وہ سسٹم صرف کاغذوں میں ہے، عملی طور پر اسلام کہاں دیکھنا چاہیں تو کہاں مل سکتا ہے۔ اور پھر جو پاکستان بن گیا، پہلے تو ہے پاکستان پورا بنا ہی نہیں جو بننا چاہیے تھا، جو بن بھی گیا اس میں بھی غیروں کو اس طرح کی پوسٹیں دے دی گئیں۔ ظفر اللہ جیسے قادیانی کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا دیا گیا، اور بھی بہت ساری۔ پاکستان کا پہلا چیف کمانڈر جو تھا وہ ایک انگریز تھا، پہلا جو وزیر قانون تھا وہ ایک ہندو تھا، یعنی جو بنا بھی اس میں بھی کی پوسٹیں غیروں کو دے دی گئیں۔ اور پھر بننے کے بعد پاکستان اس طرح رہا نہیں جتنا ہم نے بنایا تھا، بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اسی طرح جو کشمیر کا مسئلہ تھا وہ بھی تقریباً ہاتھ سے نکل ہی گیا، جو بنا وہ بھی سنبھال نہ سکے۔ اور آج قوم خوشی اس انداز سے مناتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ موٹر سائیکلوں پر اور گانوں باجوں کی صورت میں یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیسے بنا، 30 لاکھ بندوں کی قربانی دی گئی، اور جو بنا وہ سنبھال بھی نہ سکے۔ اب تو اس موقع پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ مالک یہ جو ملک بچا سچا ہمارے پاس رہ گیا ہے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور اس موقع پر جو قربانیاں دینے والے ہیں ان کی روح کو اصحال ثواب کیسے کرنا ہے، ان کی خدمت میں خراج تحسین کیسے پیش کرنا ہے۔ لیکن یہاں ہیں کہ بس میلہ ٹھیلا اس کو جشن آزادی بنا لیا ہے، اور جو مقصد ہے پاکستان بنانے کا اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔